السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد، لکل شیء سکالۃ وسکالۃ القلوب ذکر اللہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر موجود باوقار علماء کرام اور پردہ میں بیٹھ کر سن رہی میری ماں اور بہنوں، میں 10 سے 15 منٹ آپ کے بیچ کچھ باتیں اور کچھ درد اپنا رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اسی کے تعلق سے میں نے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے پیر مرشد عموماً اپنے بیان کے درمیان یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب بھی اس طریقے کی مجلس میں کبھی بھی کہیں بھی کسی دینی مجلس میں شرکت کا موقع ملے تو سب سے پہلے اپنے نیت کو درست کرو، اس لیے کہ نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ جب نیت درست ہوگی اس کے بعد ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق ملے گی۔ جیسے ہماری نیت ہوگی ویسے ہی پھل مرتب ہوگا۔ آج روزانہ جلسے، جلوس، بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے۔ مکتب کی، مدرسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ کمی ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود میرے غیور مسلمانوں، میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ ہمارے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کتنے لوگ ہیں جن کو پورا کلمہ یاد ہے، یعنی اول کلمہ سے لے کر ایمان مجمل اور ایمان مفصل تک؟ کیا یہ مجمع ایسا ہے کہ ہر ایک مسلمان، خواہ ہو بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، جو مکمل کلمہ سنا سکے؟ کیا ہماری بستیوں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، مسلمانوں کے نئی نسلوں کے اندر یہ بیداری ہے کہ اسے مکمل وہ شریعت اور وہ دین جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضہ، کہ اتنا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے جو اس کی زندگی کی ضروریات میں شامل ہے۔ کیا اگر میں یہ سوال کروں گنور کے لوگوں سے کہ آپ کے یہاں مدرسہ بھی چل رہا ہے اور پھر علی پبلک اکیڈمک بھی چل رہا ہے، کیا ہمارے اس گنور کی نسلوں کو کیا مکمل نماز کا طریقہ معلوم ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی نئی نسلوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ قرآن کریم ہے اور نبی کا واقعہ ہے۔ آپ کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو اپنے خاندان کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، کہ آپ بتاؤ کہ ہمارے گزر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب میں تم سے پردہ کر جاؤں گا اس کے بعد تم کس کے ماننے والے رہو گے؟ کیا ہے؟ فکر ہے اس بات کی کہ کہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے خاندان کے لوگوں کو، کہیں ہمارے مرنے کے بعد جو ہم نے محنتیں کی اپنی قوم پر، اپنے سماج، اپنے بستی، اپنے علاقے پر، کہیں اس کو مرتد نہ کر دیا جائے۔ آج جس زمین کے اندر ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج مجھے معاف کیجئے، مسلمانوں کا طبقہ اے سے شروع کیجئے اور جٹ پر جا کر ختم کیجئے۔